قرض کا وبال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، قرض لینے سے بچو، کیونکہ وہ رات کے وقت رنج و فکر پیدا کرتا ہے اور دن کو ذلت و خواری میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ بیہقی کی حدیث ہے۔ قرض سے پناہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی آدمی پیوند پر پیوند لگائے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قرض لے اور اس کے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لو، اس سے بہتر ہے کہ قرض لو، قرض سے بچو فرمایا نبی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں، محتاجی اور مفلسی اور ذلت و خواری سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ نسائی کی حدیث ہے۔ دعا ادائے قرض۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تم کو کیا ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اگر تمہارے سر پر پہاڑ کے برابر قرض ہو تو اس کو بھی اللہ جل شانہ ادا فرما دے۔ تم یوں کہا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک۔ طبرانی کی حدیث ہے۔ قرض دینے کا ثواب۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر یعنی جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصے ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصے ملتا ہے۔ قرض دار کو مہلت دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک قرض ادا کر دینے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو، اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تو ہر روز اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپیے سے دگنا روپیہ روز مرہ خیرات کر دیا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سنا کہ قرض کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آپ کو آج ملی، تو ان تمام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب سے پہلے قرض لینے سے بچیں، اور اگر قرض لے لیے ہیں تو اس کو ادا کرنے کی نیت بھی ضروری ہے۔ تو نیت اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، کیونکہ اس کی ادا کرنے کی نیت ہے۔ اور قرض لے لیے ہیں، ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے ہٹ جائے گی۔ تو اس لیے قرض تو سب سے پہلے لینے سے بچیں۔ اگر لے لیے تو اسے ادا کرنے کی نیت رکھیں اور اسے ادا کرنے کی پوری کوشش کریں اور اسے ادا کریں، قرض کو ادا کریں، کیونکہ اگر قرض ادا کیے بغیر اگر مر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی آئی ہمارے سامنے کہ شہید بھی ہو گیا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے تب تک کہ قرض کا بدلہ نہ لیا جائے۔ اب قرض کا بدلہ کیسے لیں گے اللہ تعالیٰ؟ کہ جو شخص قرض لیتا ہے تو اس کو اگر وہ ادا نہیں کیا تو حدیث میں ہے کہ 1 روپیہ کا بدلہ 700 نیکیاں یا نمازیں دینے پڑیں گی۔ تو اتنا بڑا اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر کسی کی 1 روپیہ کھا کر مر گئے تو اتنا بڑا اسے اجر و ثواب دینا پڑے گا ہمارے نیک اعمال سے۔ تو اس لیے بہتر ہی ہے کہ قرض کو ادا کریں اور قرض لینے سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔